ایک موقع پر یہ فرمایا تھا جس وقت وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وَمَنِ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، میرے صحابہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے تو آج تمہیں صحت دی ہے، فَمَا صِحَتَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس صحت ہے، صحتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، شَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، آج اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جوانی ہے، قیام کر سکتے ہو، رکوع کر سکتے ہو، آج کمر تمہاری جھک سکتی ہے، سجدہ بھی ہو سکتا ہے کل کو پھر تم رکوع کرنے کے لیے درس ہو، تم سجدہ کرنے کے لیے درس ہو، تمہیں نہ رکوع میسر آئے نہ تمہیں سجدہ میسر آئے۔ آج تمہاری پیشانی زمین پہ لگ سکتی ہے، کمر کے اندر جھکاؤ آ سکتا ہے، آج تم تشہد کی حالت میں بیٹھ سکتے ہو سکتا ہے کل کو ٹانگیں تمہاری مڑ نہ سکے، پھر تم ترس ہو اس وقت کو کہ کاش یہ وقت دوبارہ آ جا۔ آج صحت ہے، اس کو غنیمت جانو، آج جوانی ہے، اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور مزید میرے آقا فرماتے ہیں فراغک قبل شغلک، اپنی فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس فارغ وقت ہے، ہو سکتا ہے کل ایسی مصیبتیں آ جائیں، ایسی تمہاری مصروفیت بن جائے کہ پھر تمہارے پاس 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے۔ فرمایا اپنے اس فارغ وقت کو غنیمت جانو اور اس فارغ وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کر کے اس وقت کو بناؤ، اپنی زندگی کے اہم لمحے بناؤ۔ اور مزید فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اپنے امیری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ نے تمہیں مال دیا، تم صدقہ خیرات کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ فرمایا فقر سے پہلے کہ جب کچھ نہیں ہوگا تب تم کہو گے کاش مال دوبارہ آ جائے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج اللہ نے دیا ہے تو اسے خرچ کر کے اپنے فقیری سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اور میرے محبوب نے 5ویں بات جو بیان کی، فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج سانس کی مادہ چل رہی ہے، آج تم عبادت کر سکتے ہو، آج تم روزے رکھ سکتے ہو، نفلی عبادت ہو سکتی ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ کل جب قبر میں چلے جاؤ گے پھر بندہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں واپس جاؤں تو میری ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں نکلے گی۔ لیکن اس وقت دوبارہ وقت نہیں ملے گا، دوبارہ زندگی نہیں آئے گی۔ فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو جس طرح اس حدیث میں میرے محبوب نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو غنیمت کہا، اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کو خطبہ دے کے بتا رہے تھے کہ صحابہ جو مہینہ تمہاری زندگی میں آ رہا ہے اس مہینے کے ہر لمحے کو غنیمت جانو، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، میرے صحابہ تم پہ بڑی عظمت والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، لفظ ہے میرے باپ کے قد اذلکم، یہ مہینہ تم پہ چھتری تاننے والا ہے، تم پہ رحمت کی چھاں کرنے والا ہے۔ یہ مہینہ رحمت کی چھاؤں تم پہ کرے گا، یہ رحمت کی چھتری تان کے تمہارے لیے یہ پورا مہینہ پورے 30 دن میں اس کی رحمت کی چھتری تم پہ موجود رہے گی۔ قد اذلکم شہر عظیم، اور یہ اتنا عظیم ہے فرمایا صرف اس کی صبح ہی عظمت والی نہیں، فرمایا صبح بھی عظمت والی ہے، شامیں بھی عظمت والی ہے، سحری کا وقت بھی عظیم، افطاری کا وقت بھی عظیم، یہاں تک فرمایا اور تو اور اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ بندہ روزہ رکھ کے سو جائے، تھکاوٹ ہو گئی سو گیا، فرمایا رب ذوالجلال اس سوئے ہوئے روزے دار کو بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم ہے، اتنا برکت والا ہے۔
ایک ہے بندہ اس روزہ رکھ کے پھر قرآن پڑھے، بندہ تسبیح و تحلیل کرے، بندہ درود پاک پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس پہ تو اجر ملتا ہی ہے۔ اور میں روزہ رکھ کے روزے دار سو جائے، رب ذوالجلال اسے سونے پر بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، سونے پر بھی نیکیوں کا میٹر اس کا چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ سویا ہوا ہے، اگرچہ نماز نہیں پڑھ رہا، سویا ہوا ہے، اگرچہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، سویا ہے، ذکر اذکار نہیں ہو رہا، لیکن سویا ہے، اس وقت بھی روزے دار تو ہے، روزہ تو رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جب بندے کی نظر معطل، سماعت معطل ہے، کوئی اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے، لیکن روزہ دار ہے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال اسے مسلسل نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔